آج ماہرین ارضیات جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی۔ لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھس کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھس کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم، اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھس کرسٹ ول شیک۔ آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز، ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے۔ اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس، میخو، اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم۔ جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جب پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے، اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے، اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے۔ We have placed on the earth mountain standing firm، زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے۔ ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین، اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپڈ، اور لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ تو قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسداں نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں۔